جتنا باپ اثر کرے گا، اچھا دیکھیں آپ، ماں جیسا کرے گی ویسا اثر ہوگا۔ یہ آپ کے یہاں سے قریب ہے، ہمارے یہاں سے دلی قریب ہے نا، دلی سے تھوڑا 80-90 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے پانی پت، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رونے لگا۔ ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 1 حکیم، 2 حکیم، 3 حکیم، 4 حکیم، ایک ڈاکٹر پر بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینے لگاتار روتا رہا۔ ادھر سے گزر کے جا رہے تھے حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد، انہوں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، پھر یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، یہ بچہ اللہ کیا ولی ہے۔ وہ اس کے مرید بولے کیسے کہ آؤ دکھاؤں، اندر جا کے بولے دروازے پہ کوئی ہے؟ باپ نکل گیا، جی یہ میرا بیٹا ہے، لے کے آئیے، یہ بچہ آپ کا اللہ کا ولی ہے۔ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، 1 مہینے سے سویا نہیں، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں اور رو رہا ہے لگاتار۔ لاؤ میری گود میں لا کے، تو گود میں لا کے دیا۔ اب ایک کان میں کچھ پڑھ دیا، دوسرے کچھ، بچہ خاموش ہو گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ باپ کہنے لگے یہ کیا پڑھ دیا آپ نے؟ اس کے کان میں بڑی بڑی دوائیں کھلائیں، ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے یہ بتائے کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں؟ کہا تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب یہ پیٹ میں تھا تو وہ چکی بھی چلاتی تھی اور اللہ کا قرآن بھی پڑھتی تھی، وہ کنویں سے پانی بھی بھر کے لاتی تھی اور اللہ کا قرآن بھی پڑھتی تھی، وہ تکلیف میں بھی قرآن پڑھتی تھی۔ اس نے اتنا قرآن پڑھا اتنا کہ بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ بچے کی روح کو قرآن سننے کی تلاوت سننے کی عادت پڑ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں چسکی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو بچے کو بھوک لگی قرآن کی، تم اسے دوائیں کھلاتے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بچوں سے محبت کرو، بچوں سے پیار کرو۔ اور دیکھو میں کچھ بتا رہا ہوں، یہ میری ہلکی ہلکی بات سن لینا، یہ زور سے نہیں کہوں گا یہ بات۔ بچوں سے موبائل چھیننے کا وقت نہیں ہے، چھین کے لے جھگڑے شروع ہو جائیں، غلط جگہ سے موبائل لے آئے گا۔ اب شروع سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ بچے کو یہ بتانا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے اور بیٹے یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ کیسے بچے کی عادتیں آپ بدلیں گے۔ عادت سے مستقبل بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عادت ہی انسان کا فیوچر ہوتا ہے۔ اللہ سب کو اولاد دے تو یہ باتیں میری لکھ لینا کہ بچے کے ساتھ اگر چاہتے ہیں اچھی عادتیں بنے تو آپ اسے غلط بات پر ٹوکیں اور اچھی بات پر اپریشیٹ کریں، اسے انعام دیں، شاباشی دیں۔ اگر وہ کسی فقیر کے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے فقیر، تو اگر وہ جائے اور جا کر کے نا توجہ، وہ جا کر کے ابا سے کہ ابا فقیر کو کچھ دینا ہے تو 10 روپے دے، اور جب وہ واپس دے کے آئے نا شاباش کہے، اچھا کیا، بہت اچھا کام کیا۔ جب وہ کسی کو گالی یا بری کام کہے ڈانٹ دو، مارو نہیں، غلط کام یہ نہیں کرنا بیٹا، بالکل یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 سال تک بس آپ کو یہی کہتے رہنا ہے۔ 1 سال کے بچے سے 2 سال کے 3 سال کے بچے کے بعد جب وہ ہلکا ہلکا بولنا شروع کر دے تو اسے یہ بتانا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یقین جانیے حیرت ہوگی آپ کو، جسے آپ غلط کہتے رہیں گے 7 سال کے وہ بات آج بچہ کام چھوڑ دے گا، اور جسے آپ صحیح کہتے رہیں گے 7 سال کے اندر وہ سب عادتیں اس بچے کے اندر پیدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کی تربیت میں بھی جو تقریر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، توجہ ہے کہ نہیں بات؟ تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ بچوں کو ماننا توڑنا، ان سے کیا کہنا چاہیے؟ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اچھا بتاؤ بچوں کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ۔ ایگزامپل، بچہ اندر بیٹھا کمرے میں ہلکا ہلکا کھیل رہا ہے، ایک گلدستہ ٹوٹ گیا، ماں کو آواز آئی، باپ بھی دوڑتا ہو گیا، کس نے توڑا؟ تو وہ جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں تھا، بولا میں نے توڑا، پٹ سے زور سے مارا۔ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچوں کو جب ماں باپ مارتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کیوں پٹ رہے ہیں، تو مارنے والے ہی بے وقوف۔ ابھی حضور نے مارا ہے امام حسن حسین، اور آپ ہوتے تو بچہ کوئی آ جائے نا ناشتہ کرتے ہیں تو بے عزتی ہو گئی، کیا ہوا؟ ارے ناشتہ ہو رہا تھا بچہ آ گیا،
बीवी से झगड़े, और उधर वो जो नाश्ता करने आया था उससे बड़ा गधा वो गया, उसने बच्चों को अपनी तमीज ही नहीं सिखाया। क्या हुआ रे, वो सारी कतली खा रहा था, वो अच्छा मौका था उसके पास, भाई रोक टोक नहीं रहा था कोई। आदमी मेहमानों के सामने एहतियात करता नहीं, बच्चे नहीं हुआ है ठीक है हम ले रहे। अरे उसकी खाना पीना तो बच्चों का ही होता है ना भाई। आपको लगता है कि बच्चा किसी के सामने आ जाए तो बेइज्जती हो जाती है? अरे मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं, 10-15 हजार से ज्यादा सहाबा सुन रहे हैं, और इधर से दरवाजा खुला सैयदा फातिमा और हसन ने आवाज सुनी नाना की, तो ऐसे नाना 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 नाना। हुजूर ने तकरीर वही रोकी, 2-3 सफ आगे बढ़ के इमाम हसन को उठाया, ऊपर बिठाला, मोहब्बत की, प्यार किया, पूरी उन्हें मुतमईन किया। और उसके बाद इमाम हसन को, उसके बाद एक दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, फिर 2 दिन के बाद ऐसे हुआ। एक सहाबी ने कहा हुजूर आप जितनी मोहब्बत करते हैं बच्चों से हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। बच्चों पे मोहब्बत आना, प्यार आना अल्लाह की तरफ से। उन्हें प्यार करो, उन्हें बताओ ये सही है गलत है। अच्छा बच्चा टूट गया, अब फिर उसके बाद क्या हुआ ना, अब देखें फिर दूसरी बार ऐसा हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर टूट गया कुछ गुलदस्ता कुछ, तो फिर वो माँ बाप आ गए, फिर वो पिट गया, सच बोला। तीसरी बार समझदार हो गया, कुछ टूटा ना, जैसे माँ बाप बोले किसने तोड़ा, मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहने लगे क्या मतलब, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। कहने लगे ये विंडो खुल रही है, इसके अंदर से कोई परिंदा आया होगा, उसने तोड़ दिया होगा। अब माँ बाप तो जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चला कि उन्होंने बच्चे को झूठा बना दिया। अगर वो ये कहती माँ टूट गया, टूट जाने देना बेटे, कम से कम तूने सच बोला, ये सबसे अच्छी बात है, तो उसकी सच बोलने की आदत पड़ जाती। क्योंकि माँ जब बचपन में कहती है मेरे लाडले चाहे कुछ भी हो जाए झूठ ना बोलना, तो मियां डाकुओं के सामने अपनी सदरी खोल के शेख अब्दुल कादिर कहते हैं कि मेरी सदरी के अंदर 40 सोने की अशरफियां हैं। वो कहते हैं अब्दुल कादिर तू सच क्यों बोला? कि मैं अपनी माँ से वादा करके आया था। तो फिर वो डाकू कहता है ए अब्दुल कादिर जब तू इतना सच्चा है तो फिर तेरे नाना की सच्चाई का आलम क्या होगा? आज के बाद बच्चों को मारना तोड़ना 7 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। 7 साल के बाद जरूरी है नमाज के लिए कहो। अब ये 3 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा है, ये कौन सा मास्टर बनेगा जाएगा? रोता हुआ जा रहा है, रोता हुआ है, रोता हुआ जा रहा है और रोता हुआ आ रहा है, और वो झपकी ले रहा है उसमें, गाड़ी में जो उसकी आती है ना गाड़ी रक्षा वक्षा, और वो देखो आगे मास्टर भी झपकी ले रहे हैं। दोनों रात को सोए नहीं, ये भी बेचारा, ये इसके घर में इसके माँ बाप को नहीं सोने दिया, वो बिल्कुल वो रात में फिल्म देखते रहे, ये देखते रहे, बच्चा बेचारा पूरी रात, सुबह उठ के जुल्म कर दिया। ये 3 साल का बच्चा कौन सा इंजीनियर बनेगा? इसे कौन सा अप टू डेट बनाने का मतलब है? ये बचपन को बर्बाद कर दिया आपने। अभी 7 साल का हुक्म है कि नमाज के लिए कहो। इस्लाम दीन फितरत, इत्तेदाल की राह दिखाई है। हम कहते हैं 7 साल नहीं तो 4 साल तो कम से कम रहने देना। 4 साल 4 महीने 4 दिन तो बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है। ये 3 साल में कौन सा शुरू करवा दिया? ये औरत अपने मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिल रहा है ना इसे, तो ये स्कूल चला जाएगा तो ये जो है ना, क्या कहूँ मैं, सख्त मुंह से जबान निकल रही है, बात निकल जाए ना मुंह से माइक में तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छी बात है 1000 कर दे रहो कोई नहीं, एक जरा सी इधर उधर हो जाए ना, अरे ये कह दिया, अच्छा कितनी बातें हमने कही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो बिल्कुल पूरे बेवकूफ, पुराने बचपन से ही बेवकूफ। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? एकदम कुछ नहीं होता, जो भी घर में होता रहता है, जो भी होता रहता है बच्चे के आसपास, खत्म कर दो या और बोलो थोड़ी देर। देखो ये सुनो मेरी बात सुनो, जो भी बच्चे के आसपास होता रहता है बच्चा उसको नोट करता रहता है। बच्चे को अपनी मोहब्बत सिखाओ, मोहब्बत सिखाओगे तो मोहब्बत सीखेगा। गाली नहीं देनी, गाली बच्चे के सामने नहीं देनी है, मियां बीवियों को उसके सामने लड़ना नहीं है, बच्चे से मोहब्बत की बातें सिखानी है। अच्छा उसे ये बतानी नहीं ये मुझसे मेरी दुश्मनी उससे मेरी दुश्मनी, सबको सलाम करना सिखाओ। बच्चे जब अपने माँ बाप को देखते हैं तो उनकी तरफ पे चलते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए। देखिए यही बरेली है, बरेली में सौदागरान है, सौदागरान में एक छोटा सा बच्चा है, उम्र उसकी तकरीबन
تقریباً 6 سال ہے، اور 6 سال کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ بتائیں کہ بغداد شریف کدھر پڑتا ہے؟ تو باپ پہلے تو بیٹے کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ابا بیٹے کیا بات ہے ایسی کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بیٹا آنکھوں میں آنسو لگے کہتا ہے ابا میں جدھر بغداد شریف ہے نا ادھر پاؤں کرنا نہیں چاہتا، جدھر میرے غوث پاک کا روزہ ادھر منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہتا، میں ادھر پیٹ بھی کر کے بیٹھنا نہیں چاہتا جدھر بغداد شریف پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! باپ اپنے بچے کو گود میں لے کے رونا شروع کر دیتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے کو تو نے غوث اعظم کا کیسا عاشق بنا دیا۔ میاں بچہ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسی کا نام امام احمد رضا تھا، اس نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں کہ وہ ہے کلوہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، اس سے تر سے سکسک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سکھے نہیں مارے جاتے، حج تک میرے گلے میں رہے تو پرپٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سکانے بغداد ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی ہاں وہی نام رضا بندے رسوا تیرا، اے رضا یوں نہ ملک نہ تو نہ ہو تو جید تو نہ ہو، سید و جید و ہر تہر ہے مولا تیرا۔ کئی فرماتے ہیں بندہ قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرابی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رشن بلبل ہے رضا، لالہ صداق بھی ہے آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ کئی فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغا مگر تیرا کرم کامل ہے آغا، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی حیدر و عادل ہے آغا۔ کئی فرماتے ہیں ضرورت ہی احمد نے نہ پائی نوبت ہی سے تو عادل ہے آغا، فرماتے ہیں تو تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ وہ ورنہ کسی قابل ہے آغا، فرماتے صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے آغا، وہ قلب و سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے آغا، مطلب مصروف ہے اس کی ثنا میں وہ تیرا باصف و شاکل ہے آغا، فرماتے ہیں کہ تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ وہ ورنہ کسی قابل ہے آغا، فرماتے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے آغا، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے آغا۔ اتنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے بریلی کی تنہائیوں میں بریلی والے نے اتنا ذکر کیا بغداد والے کا، اتنی محبت اتنا ٹوٹ کے چاہا اعلیٰ حضرت نے میرے غوث الاعظم کو کہ اللہ کی رحمتیں جھوم کے بریلی میں اتری، اور ایسی جھوم کے اتری کہ اللہ نے اس محبت کا یہ بدلہ دیا کہ بیٹا تو اعلیٰ حضرت کے یہاں پیدا ہوا مگر شکر اعلیٰ حضرت کی نہیں تھی، شکر اللہ نے غوث اعظم کی بنا دی، اور وہی بچہ جب بڑا ہوا تو کہنے لگا یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث یا رسول اللہ بریلی سے بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، ہاں میں تکلیف اور بڑھاتا ہوں، ہاں کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں یار بریلی بھی ہے میں ہوں تو ہم تو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ الحمدللہ غلام ہے اعلیٰ حضرت، میں اعلیٰ حضرت کو جو مانتا ہوں کسی کے کہنے سے نہیں مانتا نہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سے مانتا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کو سوچ سمجھ کے مانتا ہوں، یوں ہی دنیا کے لیے ایک فسانہ نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ ہے نا، جس کو بننا ہو بولو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ ابھی بریلی سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے مگر ابھی اور بڑھ گئی ہوگی، اتنی پبلک آئی ہے کہ نیند حرام ہوئی، یہ کہتے ہیں یار آخر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے کہا بھائی آپ ختم ہو جائیں گے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ عجیب سی آپ کو، ہم مر کے ختم ہو جائیں گے بریلی کی رونق کی ختم نہیں ہوگی، جتنا زمانہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا اتنا اعلیٰ حضرت کو پہچانتا رہے گا۔ یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے ایسا ذکر کیا، یاد رکھیں اس بات کو، یہ بریلی کی بہاریں دیکھا کرو نا، بریلی والوں نے اپنا کام کیا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت سلسلہ قادریہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں، میرے مطابق میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آخر تو ہوں نہیں، مگر میرے حساب سے
چونکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے یہاں پر بہت سلسلوں کا شور شرابہ تھا، بہت سلسلے تھے، ماشاءاللہ سارے سلسلے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، مگر سنیں اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان دیکھیں کہ جیسے ہی اعلیٰ حضرت دنیا میں آئے ہیں کیا کہنے لگے، بولے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے پیا تو ہندوستان کی گلی گلی سے آواز آنے لگی، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ پھر تو میاں بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے لوگوں نے پھر یہی کہا جو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا، اس کی شان دیکھی، اس کی جان دیکھی، اس کی آن دیکھی، اس کی بان دیکھی، اس کا نظارہ دیکھا، اس کی ہمت دیکھی، اس کا روب دیکھا، اس کا دبدبہ دیکھا، اس کی مقبولیت دیکھی۔ تو کسی نے نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا جا رہا ہے، کسی نے نہیں کہا مفتی اعظم کا نواسا جا رہا ہے، سب یہی کہتے تھے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باہر قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا فیض کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ، نعرہ تکبیر۔ دعا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ سنو 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 سنو، جب سرکار غوث العظم نے جب دین کو آگے بڑھایا، ایسے بڑھایا، دین کو زندہ کر دیا۔ کیا کر دیا بولو؟ دین کو غوث پاک نے کیا کیا؟ محی الدین، دین کو زندہ کر دیا۔ میاں دین کو جب زندہ کیا نا تو میرے نبی پاک کا ایسا کرم ہوا، سیدہ کائنات نے ایسا نوازا غوث العظم کو کہ وہ غوث نہیں بنے، غوث العظم بنے۔ اور ان کے پہلے بہت اقداس آئے اور اس کے بعد بھی آتے رہیں گے، مگر میاں غوث اعظم ہیں۔ اب غوث اعظم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی غوث کے آنے سے قیامت تک انہی کی حکومت رہے گی۔ وہی روحانی دنیا کے بادشاہ ہیں، انہی کے ہاتھ سے سارے معاملے آگے چلتے رہیں گے۔ مگر سنو، مگر جب اعلیٰ حضرت کو غوث العظم نے نوازا تو مجدد صرف نہیں بنایا بلکہ مجدد اعظم بنایا۔ جیسے غوث اعظم پر میاں کسی غوث کے آنے سے فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی اعلیٰ حضرت پر